دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ۔ فمن قالہا، جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، فقد عصم منی مالہ ونفسہ، اس نے محفوظ کر لیا مجھ سے اپنے مال کو اور اپنی جان کو، اللہ بحق ہی، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، قتال کروں، یہاں تک کہ وہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں، بما جئت بہ، اور ان تعلیمات پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے۔ فإذا فعلوا ذلك، جب وہ یہ کام کر لیں گے، عصموا منی، مجھ سے محفوظ کر لیں گے، دماءہم، اپنے خونوں کو، واموالہم، اور اپنے مالوں کو، الا بحقہا، مگر اس کے حق کے ساتھ، وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اگلی حدیث، عن ابن عمر سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، ویقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فإذا فعلوا ذلك، جب وہ یہ کام کر لیں گے، عصموا منی دماءہم واموالہم، تو محفوظ کر لیں گے میری طرف سے اپنے مالوں کو اور اپنے خونوں کو، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔ عن انس بن مالک، انس بن مالک سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فإذا قالوها، جب وہ یہ کہہ دیں گے، وصلوا صلاتنا، اور وہ ہم جیسی نماز پڑھیں، واستقبلوا قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف رخ کریں، اور واکلوا ذبیحتنا، ہمارے ذبیحے کو کھائیں، فقد حرمت علینا دماؤہم واموالہم، ہم پہ حرام ہو جائیں گے ان کے خون اور ان کے مال، الا بحقہا وحسابہم علی اللہ، مگر اس کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔ یہ چند احادیث آئی ہیں، اور ان میں اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ہر دوسری حدیث پہلی حدیث سے زیادہ مفصل ہے۔ پہلی حدیث میں اختصار تھا اور دوسری میں تفصیل ہے، اور اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک موضوع سے متعلق مختلف راویوں کی روایات پڑھنے سے وہ جو ہے نا اس حقیقت سامنے آتی ہے۔ بعض راوی نے ایک حدیث میں ایک موضوع سے متعلق ایک بات بیان کی ہوتی ہے، بعض نے 2 باتیں بیان کی ہوتی ہیں، بعض نے 3 باتیں، بعض نے 5، 6، 8، 10 باتیں بیان کی ہوتی ہیں۔ تو جس نے زیادہ حدیث کو محفوظ رکھا، زیادہ اس نے باتیں بیان کی ہیں، جس نے شارٹ کٹ حدیث بتا دی، اس نے مختصر بات کی ہے۔ اب دیکھیں، پہلی جو حدیث تھی اس میں کیا الفاظ تھے، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، فمن قالها عصم، جس نے لا الہ الا اللہ کو اس نے مجھ سے محفوظ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث میں کیا ہے، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، اچھا، ویؤمنوا بی وبما جئت بہ، کہ وہ آدمی جو لا الہ الا اللہ کہے اور حضور ہمارے مجھ پر بھی ایمان لائے، جو تعلیمات میں نے کہا ان پر بھی ایمان لائے۔ اگلی حدیث میں کیا ہے کہ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، کہ لوگ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، دیکھو اس کا اضافہ بھی ہو گیا، محمد اللہ کے رسول ہیں، ویقیم الصلاۃ، نماز بھی قائم کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، جب وہ یہ کام کر لیں گے تو مجھ سے اپنے جان مال محفوظ کر لیں گے۔ اچھا، اگلی حدیث میں اور چیزوں کا اضافہ ہے، وصلوا صلاتنا، ہم جیسی نماز پڑھیں، واستقبلوا قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف رخ کریں، واکلوا ذبیحتنا، ہمارے ذبیحے کو حلال سمجھیں، کھائیں، تو پھر ہم پر ان کے مال اور خون حرام ہو جائیں گے۔ ان احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو آدمی بھی اسلام قبول کر لے گا، اسلام قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے فرائض ہیں، عقائد ہیں، جو خاص طور پر صفت ایمان مفصل میں بیان کیے گئے ہیں، 7 چیزیں، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، ٹھیک ہے، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، ان سب پہ 7 چیزیں ہوں گی۔
تو جو ان سب چیزوں پر ایمان لے کے آئے گا وہ آدمی مسلمان ہو جائے گا۔ پہلی بات تو آپ نے یہ فرمائی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ جو ظاہری چیزیں ہیں نا، حضور کے زمانے میں جو لوگ نماز پڑھتے تھے ظاہری علامت تھی کہ بندہ مسلمان ہے۔ اسی طرح جو آدمی قبلے کی طرف رخ کرتا تھا ہمارے بیت اللہ کی طرف، اس کی علامت تھی کہ یہ مسلمان ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی مسلمانوں کے ذبح کے جانوروں کو حلال سمجھے کہ یہ حلال ہے، میں اس کو حرام نہیں کہتا، تو جو جس میں ظاہری علامات پائی جائیں وہ مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو آپ یہ فرما رہے ہیں، اس کی ہم کھوج میں نہ پڑیں، یہ پتہ نہیں دل سے مسلمان ہوا یا نہیں ہے، چند ظاہری کام تو کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور ان چیزوں پہ ایمان لے آتا ہے، کفریہ کام کوئی نہیں کرتا، تو ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے۔ اگر ان چیزوں کو تسلیم کرتا ہے، نبی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن عملی طور پر کوتاہی کرتا ہے، ایک بندہ ایسا ہے اسلام کلمہ پڑھتا ہے، ان چیزوں پہ ایمان لے کے آتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ اس کی عملی کوتاہی ہے، اس کی وجہ سے وہ غیر مسلم نہیں ہوگا۔ ایک تو آپ نے یہ بتایا۔ دوسرا آپ نے اس حدیث میں یہ بتایا ہے کہ ہم جو لوگوں سے جنگ کرتے ہیں یا جہاد کرتے ہیں، اس کا مقصد کوئی ملک فتح کرنا نہیں ہے، علاقے حاصل کرنا نہیں ہے، مال غنیمت حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، اور اپنا روب غلبہ قائم کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد اس کے یہ کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے قانون کو تسلیم کریں اور زندگی اللہ کے قانون کے مطابق گزاریں۔ یہ ہمارے جہاد کا مقصد ہے۔ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ بحق ہی، کہ جو آدمی یہ کام کر لے گا تو اس کی جان مال محفوظ ہو جائیں گے، ہم اس پر غیر مسلم سمجھ کے حملہ نہیں کریں گے کہ غیر مسلم کے خلاف جنگ کی جائے، ایسا نہیں کریں گے۔ ان کی جان ہی محفوظ، مال ہی محفوظ، ان کا خون ہی محفوظ، ہم ان کا خون نہیں بہائیں گے، ان کا مال نہیں لوٹیں گے، مال غنیمت ہے یہ، مگر اسلام کے حق کے ساتھ۔ لیکن کسی آدمی نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد کوئی ایسا جرم کرتا ہے کہ اسلامی قوانین کہتے ہیں کہ اس کی جان لے لی جائے، مثلاً ایک آدمی نے قتل کر دیا، قتل جرم ثابت بھی ہو گیا، اب اس کی سزا اور مقتول کے ورثاء مطالبہ کر رہے ہیں قصاص کا، تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب یہ قتل اس وجہ سے نہیں کیا جائے کہ وہ غیر مسلم ہے، اس وجہ سے کہ وہ قاتل ہے، قتل کیا اس نے، اس سے قصاص لیا جائے گا۔ یا اسی طرح خدا نخواستہ ایک آدمی شادی شدہ اور وہ اس سے زنا ہو جائے اور زنا ثابت بھی ہو جائے، پھر اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو اسلام ہی کا حکم ہے یہ۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی جو آدمی ظاہری طور پہ اسلام والے کام کرتا ہے، اس کے بارے میں پھر شک کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ تو جی اس نے کلمہ اوپر سے پڑھا ہے، دل سے نہیں پڑھا، یہ تو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، یہ دکھاوے سے خیرات اور حج عمرہ کرتا ہے، دل سے مسلمان نہیں ہے۔ بھئی ہمیں دل کا پتہ نہیں ہے۔ نحن نحکم بالظاہر، پیچھے پڑھا تھا واللہ یتولی السرائر، ہم ظاہری حالات دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ اگر ظاہری حالات اچھے ہیں مسلمانوں والے، اسے مسلمان سمجھیں گے، اور خدا نخواستہ اگر ظاہری حالات کافروں والے ہیں اسے کافر سمجھیں گے۔ اور واللہ یتولی السرائر، دل کے راز اللہ جانتا ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، تو اس پہ چھوڑ دیں گے ہم۔ یہ بھی اہم بات، یہ سارے پوائنٹ بہت اہم ہیں۔ اسلامی جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نمبر 2، امام مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو ظاہری طور پہ یہ کام کرتا ہے اسے مسلمان سمجھیں گے، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کی نیت پہ شک نہیں کریں گے۔ جب تک کوئی کفریہ کام، کفریہ بات اس کی طرف ظاہر نہیں ہوگی، اس کی نیت پہ ہم شک نہیں کریں گے، اس کو ہم مسلمان ہی سمجھیں گے۔ یہ ان احادیث کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔